بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ طالبات، میں ہوں آپ کی معلمہ عالیہ رحمان، ایس ایس اردو، ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ کالج ساہیوال۔ آج ہم آپ کی درسی کتاب کے حصہ غزل میں سے غلام حمدانی مصفی کی غزل نمبر 2 پڑھیں گے۔ غزل پڑھنے سے پہلے ہم کچھ تدریسی مقاصد دیکھیں گے۔ نمبر 1، شاعر کا تعارف۔ نمبر 2، معنی و مطالب۔ نمبر 3، اشعار کا مفہوم۔ نمبر 4، اشعار کی تشریح۔ اور آخر میں حوالہ جات پر بات ہوگی۔ آئیے شاعر کے بارے میں جانتے ہیں۔ غلام حمدانی مصفی۔ شیخ غلام حمدانی مصفی کا شمار دبستان لکھنؤ کے بانیوں میں ہوتا ہے، تاہم ان کی شاعری کی ابتدا دلی میں ہوئی تھی۔ دلی میں مغلیہ سلطنت کا جب شیرازہ بکھر گیا تو دلی کو خیر باد کہہ کر لکھنؤ میں گوشۂ عافیت تلاش کرنے والوں میں مصفی بھی تھے۔ مصفی اپنے عہد کے ایک باکمال اور قادر الکلام شاعر تھے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ان کے 9 دیوان میں 37,000 اشعار موجود ہیں۔ ان کا منتخب کلام کسی بھی بڑے شاعر سے کم نہیں۔ اگر جذبات کی ترجمانی میں میر تک پہنچ جاتے ہیں تو جرأت اور انشاء کے مخصوص میدان میں بھی پیچھے نہیں رہتے۔ یوں دہلویت اور لکھنویت کے امتزاج نے شاعری میں بیک وقت شیرینی اور نمکینی پیدا کرتی ہے۔ شاعری میں مصفی تخلص کرتے ہیں۔ شعر نمبر 1 دیکھیے۔ نہ گیا کوئی عدم کو دل شاداں لے کر، نہ گیا کوئی عدم کو دل شاداں لے کر، یہاں سے کیا کیا نہ گئے حسرت و ارماں لے کر۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے۔ عدم آخرت، یہاں، دل شاداں خوش و خرم دل، حسرت و ارماں ناتمام خواہشات۔ شعر کا مفہوم دیکھیے۔ اس دنیا سے آخرت کی طرف کوئی بھی خوش نہیں گیا، سب ناکام آرزوئیں ہی ساتھ لے کر گئے۔ عزیز طلبہ طالبات، آرزوئیں ایک طور پر انسان کا سرمایہ ہے۔ یہ نہ ہو تو زندگی بے رنگ و بے کیف ہو جائے۔ جستجو اور خواہش نہ رہے تو زندگی میں کشش بھی ختم ہو جائے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ یہی خواہشات زندگی میں ایک گہرے دکھ کا سبب ہیں کہ ان کی ناتمامی کا داغ لے کر اس دنیا سے وہ اگلی منزل پر روانہ ہو جاتا ہے۔ یہی خواہشات زندگی میں ایک گہرے دکھ اور حسرتوں کا بھی سبب ہے، کیونکہ یہ تمنائیں کبھی پوری نہیں ہوتی اور انسان ان کی ناتمامی کا داغ سینے میں ہی لے کر روانہ ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے خوب کہا کہ خواب امید تمنائیں تعلق رشتے، خواب امید تمنائیں تعلق رشتے، جان لے لیتے ہیں آخر یہ سہارے سارے۔ خواہشات ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ صوفیہ کرام کے نزدیک اس کا ایک ہی حل ہے کہ خواہش ہی نہ کی جائے، جس کی طرف میردد نے بھی اشارہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا، جو کچھ کہ ہم نے کی ہے تمنا ملی مگر، جو کچھ کہ ہم نے کی ہے تمنا ملی مگر، یہ آرزو رہی ہے کہ کچھ آرزو نہ ہو۔ یہاں کیا کیا سے مراد بڑے اور نامور لوگ بھی مراد لیے جا سکتے ہیں کہ سب ناکام آرزوئیں ہی لے کر گئے۔ عزیز طلبہ طالبات، یہاں ایک بات آپ کو بتاتی چلوں، بڑی دلچسپ یہ واقعہ ہے کہ مورخین لکھتے ہیں جب سکندر کو اپنی موت کا احساس ہوا تو اس نے حکم دیا کہ جب اس کا جنازہ نکالا جائے
تو اس کے دونوں ہاتھ کفن سے باہر رکھے جائیں تاکہ دنیا دیکھ لے کہ سکندر جس نے دنیا کی عظیم سے عظیم سلطنت اور بڑے سے بڑے علاقہ کو فتح اور زیر نگین کیا، وہ بھی یہاں سے خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ نہ سکندر نہ دارا ہے، نہ کیسر ہے، نہ کسریٰ ہے۔ نہ سکندر نہ دارا ہے، نہ کیسر ہے، نہ کسریٰ ہے۔ یہ بیت المال ملک بے وفا بے وارثہ گھر ہے۔ اس شعر کو مجازی حوالے سے دیکھا جائے تو بھی انسان بے شمار حسرتیں لیے ہوئے سفر آخرت پر روانہ ہو جاتا ہے۔ اس بارے میں کسی شاعر نے بہت خوب کہا، یہاں کسی کو بھی کچھ حسب آرزو نہ ملا، یہاں کسی کو بھی کچھ حسب آرزو نہ ملا، کسی کو ہم نہ ملے اور ہم کو تو نہ ملا۔ آئیے اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ شعر نمبر 2 کچھ یوں ہے: باغ وہ دشت جنوں تھا کہ کبھی جس میں سے، باغ وہ دشت جنوں تھا کہ کبھی جس میں سے، لالا گل گئے نہ ثابت گریباں لے کر۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے۔ دشت جنگل، لالا و گل لالے کا پھول، لالا اور دوسرے دیگر پھول، جنون دیوانگی، ثابت صحیح سلامت، یہاں۔ اس کا مفہوم دیکھیے۔ باغ دیوانگی کا وہ جنگل ہے جس سے لالے اور گلاب کے پھول اپنے آپ کو بچا کر نہ لے جا سکے۔ اس شعر میں شاعر نے ایک شعری خوبی مرات النظیر کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ باغ بھی لالے اور گلاب کے لیے ایک طرح سے دیوانگی کا جنگل ہے۔ مرات النظیر سے مراد کسی شعر کی وہ خوبی ہے جس میں باہم مناسبت رکھنے والی چیزوں کا ایک جگہ ذکر کیا جائے اور یہ نسبت تضاد کے علاوہ ہوتی ہے۔ مثلاً آسمان کے ضمن میں سورج، چاند، ستارے، فلک، کہکشاں، فضا، خلا وغیرہ کا ذکر کرنا مرات النظیر کہلاتا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے باغ، لالا اور گلاب کے الفاظ اسی نسبت سے استعمال کیے ہیں، گویا شعر میں شاعر نے مرات النظیر کا استعمال کیا ہے۔ بہار کے موسم میں مجنوں پر دیوانگی کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو اس کا خود پر سے اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے میں وہ اپنے لباس کو پھاڑ کر اپنی وحشت کا مداوع کرتا ہے۔ اس طرح باغ میں پھولوں پر بھی بہار کے موسم میں جب دیوانگی طاری ہوتی ہے اور اپنا آپ بچا نہیں سکتے۔ یہ دیوانگی اور بہار کا جو تعلق ہے، اس کے حوالے سے میر نے کیا خوب شعر کہا: کچھ کرو فکر مجھ دیوانے کی، کچھ کرو فکر مجھ دیوانے کی، دھوم ہے پھر بہار آنے کی۔ اور اسی طرح شاعروں نے بہت خوبصورت مضامین باندھے ہیں۔ ایک اور جگہ شاعر نے بہت خوب کہا کہ جوش جنوں کے ہاتھ سے فصل بہار میں، جوش جنوں کے ہاتھ سے فصل بہار میں، گل سے بھی ہو سکی نہ گریباں کی احتیاط۔ تو گویا ایسے میں دامن اور گریباں میں فرق ختم ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں میر بھی بہت خوبصورتی سے اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اب کے جنوں میں فاصلہ شاید نہ کچھ رہے، اب کے جنوں میں فاصلہ شاید نہ کچھ رہے، دامن کے چاک اور گریباں کے چاک میں۔ اس شعر کو دنیا کی بے ثباتی کے حوالے سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ جو شخص بھی دنیا میں آتا ہے یہاں سے اپنے آپ کو سلامتی کے ساتھ بچا کر نہیں لے جا سکتا اور اپنے آپ کو موت کی دست برد سے بچا نہیں سکتا۔ یوں باغ اس دنیا کے لیے استعارہ ہے۔ جو کوئی بھی آتا ہے وہ لالا و گل کی طرح محفوظ نہیں رہ سکتا۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔
شعر نمبر 3 کو ہم دیکھتے ہیں۔ پردہ خاک میں سو سو رہے جا کر افسوس، پردہ خاک میں سو سو رہے جا کر افسوس، پردہ رخسار پہ کیا کیا مہ تاباں لے کر۔ الفاظ کے معنی دیکھیے۔ پردہ خاک، خاک کا پردہ مراد مٹی، مہ تاباں چمکتا ہوا چاند، سو سو جانا، پردہ رخسار چہرے پر۔ افسوس کیسے خوبصورت لوگ خاک کی چادر اوڑھ کر سو گئے جو اپنے چہرے پر چمکتا ہوا چاند لے کر آئے تھے، یعنی جو نہایت خوبصورت تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ کائنات میں خوبصورتی اور کشش کی ایک اہم وجہ حسن و جمال ہے۔ یہ حسن انسان ہو یا حسن فطرت، انسان اس کا دل دادا رہا ہے۔ اردو شاعری کی روایت میں محبوب کے چہرے اور اس کی صورت کی مبالغہ آمیز تعریف کی گئی ہے، اور اس باب میں اپنی تخلیقی قوت کا نئے نئے طریقوں سے شاعروں نے اظہار کیا ہے۔ تشبیہ تیرے چہرے کو کیا دوں گلے تر سے، تشبیہ تیرے چہرے کو کیا دوں گلے تر سے، ہوتا ہے شگفتہ مگر اتنا نہیں ہوتا۔ عزیز طلباء و طالبات، انسان اپنی خوبصورتی پر اتراتا ہے، اس پر فخر کرتا ہے۔ شاعر اس کے حسن و جمال میں قصیدے لکھتا ہے، اس کے حسن کو حسن بے مثال کہتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ سب اپنے منطقی انجام کو پہنچتا ہے۔ مصطفی نے اس شعر میں ایسے ہی لوگوں پر افسوس کیا ہے جو چہرے پر چمکتا ہوا چاند لے کر آئے۔ سب نے اس کے حسن کے قصیدے لکھے، لیکن وہ موت کے خونی ہاتھوں سے محفوظ نہیں رہ سکے۔ عالم میں جس کی دھوم تھی اس شاہکار پر، عالم میں جس کی دھوم تھی اس شاہکار پر، دیمک نے جو لکھے کبھی وہ تبصرے بھی دیکھ۔ میرا خیال ہے کہ اس عنوان پر اس سے بہترین شعر نہیں ہو سکتا کہ دیمک نے جو لکھے ہیں کبھی وہ تبصرے بھی دیکھ۔ گویا اس دنیا میں جو بھی آیا ہے موت سے بچ کر نہیں جا سکتا۔ پھر ایک اور شاعر نے بڑا خوبصورت یہاں پہ شعر پڑھا کہ پھول سے چہروں کو مٹی میں ملا دیتی ہے، پھول سے چہروں کو مٹی میں ملا دیتی ہے، موت ظالم ہے طبیعت حشر اٹھا دیتی ہے۔ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ موت کی دست و برد سے محفوظ نہیں رہا۔ اس میں کوئی چھوٹا ہو یا بڑا، وہ بدصورت ہو یا خوبصورت، سب اس کے سامنے بے بس ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں خود فرمایا ہے کل من علیہا فان یبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہ سورہ رحمان کی بڑی خوبصورت آیت ہے۔ اس کا مطلب ہے جو کوئی زمین پر ہے سب فنا ہو جانے والا ہے، اور آپ کے پروردگار کی ذات باقی رہے گی جو بڑی شان اور عظمت والا ہے۔ اور موت دنیا کی اس بے ثباتی کے حوالے سے ایک اور شاعر نے بڑا ہی خوبصورت مضمون باندھا ہے کہ موت آ جائے گی ان مہپاروں کو، موت آ جائے گی ان مہپاروں کو، ہائے یہ لوگ بھی مر جائیں گے۔ اور غالب نے کیا خوبصورت شعر کہا، وہ بھی اسی طرح کے مضمون ہے اس میں۔ انہوں نے کہا سب کہاں کچھ لالا گل میں نمایاں ہو گئیں، سب کہاں کچھ لالا گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ اب ہم شعر نمبر 4 دیکھتے ہیں۔ ابر کی طرح سے کر دیویں گے عالم کو نہال، ابر کی طرح سے کر دیویں گے عالم کو نہال، ہم جدھر جاویں گے یہ دیدہ گریاں لے کر۔ ابر، الفاظ معنی دیکھتے ہیں۔ ابر بادل، جدھر جس طرف، نہال خوش، دیدہ گریاں روتی ہوئی آنکھیں۔ اس شعر کا مفہوم دیکھیے۔ ہم روتی ہوئی آنکھیں لے کر جدھر جائیں گے، برستے ہوئے بادل کی طرح ہر چیز
خوش ہو جائے گی۔ گویا وہ پانی میں نہا جائے گی تو اس لیے ہر چیز خوش ہو جائے گی۔ اس شعر میں شاعر نے رونے کی شدت کو صنعت مبالغہ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس سے مراد ہے مبالغہ، ایگزیجریشن۔ یہ ہے کہ کسی وصف کو شدت میں اس حد تک پہنچا دیں کہ اس حد تک اس کا پہنچنا حقیقت سے بعید ہو اور سننے والے کو یہ گمان نہ رہے کہ اس وصف کی شدت کی کوئی کسر باقی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شعر دیکھیے: کل رات ہجر یار میں رویا میں اس قدر، چوتھے فلک پہ پہنچا تھا پانی کمر کمر۔ تو یہ بھی مبالغہ آرائی کی ایک عمدہ مثال ہے۔ اس شعر میں بھی مصطفی اپنے رونے کے انداز کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا رونا عام لوگوں کی طرح سے نہیں کہ ذرا سی دیر آنسو بہانے پر اکتفا کر لوں، بلکہ میرے رونے میں ایک شدت ہے۔ میر کے بقول تو اس طرح سے رونا غم کو اور بڑھا دیتا ہے: متصل روتے رہیے تو بجھے آتش دل، متصل روتے رہیے تو بجھے آتش دل، ایک دو اشک تو اور آگ لگا دیتے ہیں۔ گویا شاعر نے اس رونے کی شدت کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ اور غالب نے کچھ یوں کہا کہ یوں ہی گر روتا رہا غالب تو اے اہل جہاں، یوں ہی گر روتا رہا غالب تو اے اہل جہاں، دیکھنا ان بستیوں کو جو ویراں ہو گئیں۔ اور ابراہیم ذوق بھی اس رونے کی شدت کو مبالغے کے ساتھ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: ہم رونے پہ آ جائیں تو دریا ہی بہا دیں، ہم رونے پہ آ جائیں تو دریا ہی بہا دیں، شبنم کی طرح سے ہمیں رونا نہیں آتا۔ گویا شاعر کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ روتی ہوئی آنکھیں لے کر جدھر جائے گا جل تھل کر دے گا۔ عزیز طلباء و طالبات، زندگی میں دکھ مسلسل ہیں، ایک کے بعد دوسرا دکھ انسان کا تعاقب کر رہا ہے۔ اردو شاعری میں ان دکھوں کو عام طور پر دو حوالوں سے بیان کیا جاتا ہے، ایک غم دورہ اور دوسرا غم روزگار۔ دکھ انسان کو ہر دور اور زمانے میں پریشان کرتے رہے ہیں۔ ہر دور کا انسان اس حوالے سے کسی نہ کسی طور سے متاثر رہا ہے۔ یوں دیکھا جائے تو انسانی زندگی میں دکھوں کو ایک مستقل حیثیت حاصل ہے۔ یہ غم اس لیے بھی انسان کے لیے اذیت ناک ہو جاتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں خوشیاں کم ہوتی ہیں۔ شاعری میں غم دورہ، غم جانا، غم عشق، غم روزگار جیسی تراکیب اس صورت حال کا اشاریہ ہے، اور اس کو مختلف شعراء نے جس طرح سے بیان کیا ہے وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اب ہم شعر نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں۔ پھر گئی سوئے اسیرانے قفس باد صبا، پھر گئی سوئے اسیرانے قفس باد صبا، خبر آمد ایام بہاراں لے کر۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ سوئے کی طرف، باد صبا صبح کی ٹھنڈی ہوا، اسیرانے قفس قید خانے میں بند قیدی، ایام بہاراں بہار کے دن۔ اور یہ زیر کا جو ہے اس میں استعمال وہ کی کے معنوں میں ہے، تو ایام بہاراں کا جو یہاں پہ لفظی مطلب بنے گا وہ بہار کے دنوں کی ہوگا۔ مفہوم: صبح کی ہوا قیدیوں کی طرف بہار کے دنوں کے آنے کی خبر لے کر گئی ہے۔ تشریح دیکھیے۔ اس شعر کو ایک پرندے کی تمثیل کے ساتھ یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ آزاد فضاؤں میں اڑنے والا پرندہ جو کبھی آزادی کی زندگی بسر کر رہا تھا، اس کو ایک ظالم شکاری نے قید کر کے اس کی آزادی کو سلب کر لیا ہے۔ اب کے صبح کے وقت چلنے والی خوشگوار ہوا اس کے لیے بہار کے موسم کی آنے کی خبر لے کر آئی ہے۔ بہار کا موسم خوشی کی علامت ہے۔ گویا
آمد بہار کی ہے جو بلبل ہے نغمہ سنج، آمد بہار کی ہے جو بلبل ہے نغمہ سنج، اڑتی سی ایک خبر ہے زبانی طیور کی۔ صبح کی ہوا کے آنے کو منفی اور مثبت دونوں حوالوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر اس امید افزا صورتحال کے ساتھ دیکھا جائے تو صبح کی ہوا پرندے کے لیے اچھی خبر لے کر آئی ہے کہ برے دن ختم ہونے والے ہیں۔ بہار کی آمد اس چیز کی علامت ہوگی کہ اس قید سے اب نجات ہونے والی ہے۔ اس طرح یہ شعر جائیت پسندی کی مثال بن جائے گا۔ اس شعر کو ہندوستان میں سیاسی حالات کے پس منظر میں دیکھا جائے تو بہار کی آمد آزادی کی صبح ہے کہ جیسے ناصر کاظمی نے کہ خوب کہا تھا، اچھا وقت بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ اگر اس کو دوسرے تناظر میں دیکھا جائے تو برطانوی انگریزوں نے نہایت عیاری سے پہلے برصغیر میں اپنے قدم جمائے۔ مسلمانوں نے دفاع وطن میں انگریز کے خلاف جنگیں لڑی، مگر انگریز نے لڑاؤ اور حکومت کرو کے زور پر پورا برصغیر فتح کر لیا۔ پھر اس نے یہاں کے لوگوں کے لیے ایسے ضابطے اور قوانین بنائے جن کے تحت عام رعایا کام کرنے پر مجبور ہو اور ان کی محنت کا سارا پھل حکمرانوں کو جائے۔ شاعر کہتا ہے، اب وہ دور ختم ہونے والا ہے۔ اور یہاں فیض احمد فیض کا بہت خوبصورت شعر، اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے، جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے، اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے۔ شعر نمبر 6 دیکھیے، مصطفی گوشہ عزلت کو سمجھ تخت شہی، کیا کرے گا تو ابس ملک سلیماں لے کر۔ الفاظ کے معنی دیکھیے، گوشہ عزلت تنہائی، ابس بیکار، تخت شہی بادشاہ کا تخت، ملک سلیماں حضرت سلیماں کا ملک۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ شعر مقطع ہے اور مقطع میں کی خاص پہچان ہے کہ شاعر اپنا تخلص اس میں استعمال کرتا ہے۔ یہ شعر تشریح کے حوالے سے بورڈ میں نہیں آتا، کیونکہ بورڈ میں یا امتحان میں شاعر کا نام جو ہوتا ہے وہ طالب علموں نے لکھنا ہوتا ہے، اور جب شاعر کا تخلص شعر میں ہو تو شاعر کا نام آسانی سے پہچانا جاتا ہے، تو اس لیے وہ اس چیز سے گریز ہی کرتے ہیں کہ یہ والا شعر بچوں کو نہ دیا جائے۔ لیکن ہم پھر بھی اس پر بات کریں گے، اس کے مفہوم پر اور کچھ تھوڑی سی تشریح پر۔ اگر کسی کو دنیا کے مسائل سے دور رہ کر تنہائی میں بیٹھنے کا موقع مل جائے تو اسے اس کو بادشاہ کا تخت سمجھنا چاہیے، گویا اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اس شعر میں شاعر نے صبر و قناعت کے روایتی موضوع کو موضوع بنایا ہے۔ شاعر خود کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے مصطفی، تو اپنے گوشہ تنہائی کو اپنے لیے کسی بادشاہ کے تخت اقتدار کی طرح سمجھ۔ تجھے اگر حضرت سلیمان کا تخت مل جائے تو پھر اسے لے کر تو کیا کرے گا؟ گویا حضرت سلیمان جو ہیں وہ پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، اور ان کی سلطنت بہت وسیع و عریض تھی، لیکن یہاں شاعر یہ کہتا ہے کہ اگر تجھے وہ سلطنت بھی مل جائے تو نے کیا کرنی ہے؟ تو یہ جو تنہائی کا گوشہ ہے اسی کو ہی وہ سلطنت سمجھ لے۔ شاعر نے اس شعر میں تصوف کے روایتی مضمون کو بیان کرنے اور صبر و قناعت کا مفہوم واضح کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ انسان دنیا میں بہت سی خواہشیں اور آرزوئیں لے کر پیدا نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس دنیا کے گرد و نواح کا ماحول اسے سب عطا کرتا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ جب تک وہ اس دنیا میں رہے لوگ اس کی پرستش کرتے رہیں اور کائنات کی سبھی اشیاء اس کے دست قدرت کی محتاج بن جائے۔ یہ خواب ہر انسان کے ذہن کی اختراع ہوتا ہے،
اس لیے یہ کبھی تعبیر سے ہمکنار نہیں ہو پاتا۔ ایک شاعر نے کیا خوب یہاں پہ کہا، نہ تاج و تخت میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ تو گویا شاعر کہتا ہے کہ انسان کو رب تعالیٰ پر توکل اور کامل بھروسہ ہونا چاہیے۔ انسان دنیاوی خواہشوں کے حصول میں انسانیت کے بنیادی تقاضوں کو فراموش کر دیتا ہے۔ اس زمین کی بادشاہی رب تعالیٰ ہر کسی کے نصیب میں نہیں لکھتا، بلکہ یہ بادشاہی بھی بطور آزمائش کے لوگوں کو دی جاتی ہے کہ وہ خود کو رب تعالیٰ کا بندہ سمجھتے ہیں، کہ قارون و فرعون کی طرح خود کو رب کہلوانے پر اتر آتے ہیں۔ موت بالآخر ایسے سرکش و باغی ذہن لوگوں کا خاتمہ کر دیتی ہے، اور موت ایسی چیز ہے کہ یہاں سے کوئی بھی اپنا دامن بچا کر نہیں جا سکتا۔ گویا موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ تو یہ تھی آپ کی غزل، مصطفی کی غزل نمبر 2۔ امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اب آپ کے لیے جو کام ہے مزید وہ یہ ہے کہ اس غزل کو اچھی طرح پڑھیے، اس کے اشعار کو سمجھیے اور اس کو یاد کیجیے، اور اس میں مزید اضافہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کیجیے، اور اشعار کا مفہوم، اشعار کی تشریح کو اچھی طرح یاد کیجیے تاکہ امتحانی نقطہ نظر سے آپ کی تیاری ہو جائے۔ اب اپنی معلمہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔